واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 20، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی جو محنت ہے، کام والے کی محنت ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعد۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، اللہ کے پاس کا ثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، تھوڑا برتنا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی برا بچھونا۔ لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کی طرف کی مہمانی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا۔ اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 20۔ تفسیر ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین گئیں، خواتین صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن۔ وہ گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں سارا تو مردوں کا ہی ہے، ایمان والے مردوں کا ہی ذکر ہے، ایمان والی عورتوں کا ان کے حق میں کیا ہے؟ تو اس رکوع میں ان کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور شروع میں دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح دعا مانگو، کیسے اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، رسولوں کی معرفت، جو رسولوں سے وعدے کیے گئے، تم ان وعدوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، اور حضور کے ذریعے سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعائیں مانگو اور التجائیں کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی مانگو، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے مانگو۔ دعاؤں کا طریقہ بھی سکھایا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ مرد ہوں یا عورت، جنہوں نے بھی یہ نیک کام کیے، جو بھی یہ نیک کام کریں، ان کو ان کا اجر ضرور ملے گا۔ پھر اس کے بعد دنیا والوں اور کافروں کے عیش و عشرت کے حوالے سے بتایا گیا، ان کی کوٹھیاں، ان کی کاریں، ان کے عیش و عشرت، اہل گہلے پھرنا،
وہ موج کر رہے ہیں، ان کو کوئی عذاب ہی نہیں ہے. کوئی دنیا بھر کی بے حیائیاں، دنیا بھر کے غلط کام کرتے ہیں جو کافر لوگ ہیں، ان کے مرد، ان کی عورتیں، کیا دنیا بھر کے اندر ہر دنیا کا غلط کام، گناہ کا کام، شیطانی کا کام، فتنے کا کام، لڑائی کا کام، برائی کا کام، دہشت گردی کا کام، ہر طرح کی فتنے بازیوں کے کام وہ کرتے ہیں، مگر پھر وہ ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. تو کہیں تم اس وسوسے کا شکار نہ ہو جانا، خبردار. اللہ نے فرمایا بس متاع قلیل، تھوڑا سا ہی برتنا ہے، یہ میری طرف سے ایک آزمائش ہے. خبردار اپنی نظر میں کافروں کے امیروں کو نہ دیکھو، مصطفیٰ کے در کے فقیروں کو دیکھو. مسلمانوں، تم نے زندگی گزارنی ہے تو در مصطفیٰ کے فقیروں کو دیکھ کر گزارو، حضور کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. سورہ آل عمران ختم ہوئی اور اب سورہ النساء شروع ہوتی ہے. سورہ النساء کا تعارف سن لیجئے. سن 2 ہجری سے لے کر سن 5 ہجری کے مختلف مواقع پر یہ سورہ النساء نازل ہوئی. اب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ سورہ آل عمران کے آخر میں خواتین نے، عورتوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے بھی کچھ ہونا چاہیے، تو اللہ نے پوری ایک سورت سورہ النساء خواتین کے حوالے سے نازل کی. اور اس سورت کے اندر کیا کیا مضامین ہیں میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ سورت مدنیہ ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں غیروں کو جواب تھا، اور یہ جو اب سورہ النساء ہے اس میں اپنوں کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ نے ساری غور سے سنی نا، عیسائیوں کی باتیں، یہودیوں کی باتیں، ان کے اعتراضات، ان کے جوابات. اب سورہ النساء اور آخر میں آپ سن کے آ چکے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد کیا واقعات ہوئے اور اس پر نصیحت دی جا رہی ہے. تو اب لازمی طور پر یہ سورت مدینہ شریف میں اس ماحول میں نازل ہوئی. تو چونکہ اب جنگ ہوئی تھی اور جنگ کے بعد مسلمان جو شہید ہو گئے تھے ان کے پیچھے بیوہ عورتیں بھی بچی تھیں اور یتیم بچے بھی بچے تھے اور ان شہیدوں کا مال بھی بچا تھا. لہذا اب بہت ضروری ہو گیا کہ جو مسلمان مال چھوڑ کر مر جائے تو اس کا جو بچا ہوا مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میراث. تو اس کی میراث اس کے جو رشتہ دار ہیں ان میں کیسے تقسیم کی جائے، یتیم بچوں کی کفالت کیسے کی جائے، شہید کی جو بیوائیں ہیں ان کا کیا کیا جائے. تو اسلامی معاشرے میں یہ نئے مسائل پیدا ہو گئے تھے جنگ احد کے بعد. لہذا ان مسائل کا جواب دینے کے لیے اور ان سارے مسائل کا حل کرنے کے لیے اب مسلمانوں کے اسلامی معاشرے کے انٹرنلی جو معاملات ہیں، مسلمانوں کے داخلی جو معاملات ہیں، مسلمان معاشرے کے اندرونی جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا جا رہا ہے. سورہ النساء میں 176 آیات ہیں، اس کے اندر 3045 کلمات ہیں اور 16030 حروف ہیں. سورہ النساء پہلا رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورہ النساء رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ. بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں 2-2 اور 3-3 اور 4-4. پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکے گے تو ایک ہی کرو یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو. یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا. اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے. پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے. ترکہ تھوڑا ہو یا بہت حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا. پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو. اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا. تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. وہ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے. سورہ النساء پہلا رکوع تفسیر. سب سے پہلے ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اللہ کریم نے خطاب عام انسانوں سے کیا. فرمایا اے لوگو تمام انسانوں کو متوجہ کر کے کہا کہ اس اللہ کا ڈر کرو. اس اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر باش رکھ کر
اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ جس نے فقط ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام، اور پھر اس نے پھیلایا ان دونوں سے دنیا بھر میں مردوں اور عورتوں کو۔ یہ کیا بات ہے؟ اشارہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی مر جائے تو یہ نہ سمجھو کہ بے سہارا ہو گئے ہیں، ہائے اب کیا ہوگا، فلاں چلا گیا، ویرانی ہو گئی۔ خبردار، اللہ تعالیٰ پر مایوسی نہ لے کے جانا، تم اللہ کے کرم پر یقین رکھنا، جس نے ایک آدم سے ساری زمین کو بھر دیا ہے، وہ تمہارے گھر کے بھی کسی ایک وارث سے تمہاری نسل کو چلا دے گا۔ تو اس لیے کسی کے مرنے پر ایسے مایوس مت ہو جاؤ کہ خدا کی رحمت سے ہی تم مایوس ہو جاؤ۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو، کیونکہ تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے ملتا ہے، اسی کے نام سے ملتا ہے۔ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کا لحاظ رکھو۔ رشتہ داری کے حوالے سے بہت تاکید آئی کہ رشتہ داروں سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو ستاتے ہی رہتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے اوپر نوک جھونک کرتے رہتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ اٹھک بیٹھک، لڑائی بھڑائی، چھوٹا موٹا کام ہوتا رہتا ہے، مگر رشتہ دار کی کسی بات کو اپنے دل پر لے کر ہمیشہ ہمیشہ اس سے تعلق کو توڑنا نہیں۔ کسی رشتہ دار کی کسی بات سے ناراض ہو کر اس سے تعلق نہ توڑنا، وہ بات اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات ہو جائے تو پھر تو رشتہ داری رہتی ہی نہیں ہے۔ رشتہ داری مسلمانوں کے درمیان یاد رکھنا، چاچا بھتیجا، ماموں خالہ بہن، دادا دادی، نانا نانی، انہی چیزوں کی نام نہیں ہے۔ یہ تو غیروں میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے۔ مسلمانوں کے اندر رشتہ داری کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوتے ہوئے کوئی غلطیاں خطائیں آپس میں ہو جائیں، کوئی آپس میں شکر رنجی ہو جائے، کوئی آپس میں نوک جھونک ہو جائے، کچھ آپس میں ہو جائے، بس تھوڑا وقفہ، تھوڑی بہت آپس میں ناراضی ہو جائے تو پھر کوشش کرو کہ صلح کا بہانہ کوئی ڈھونڈو اور آپس میں صلح ضرور کرو۔ جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ سب سے پہلے نظر رحمت اس کی طرف فرماتا ہے۔ پھر یتیموں کے حوالے سے بتایا کہ یتیموں کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، اور پھر اس کے بعد وراثت کے حوالے سے بتایا، اور پھر عورتوں کے مہر کے حوالے سے بتایا۔ پھر اس میں اس کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جس وقت وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو، اس زمانے میں ادھر مرتا تھا تو کوشش ہی ہوتی تھی جنازے سے پہلے ہی اس کی وراثت تقسیم ہوتی، یا جنازے کے فوراً بعد دوسرے دن ہی آ کے بیٹھ کے کون کون وارث زندہ ہے جی، کون کون ہے، اور وراثت فوراً تقسیم ہوتی تھی۔ آج کل پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے درس دے رہا ہوں، چونکہ اس کی وہ میڈیا میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ورلڈ میں جائے گا، تو جو اس وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میرے ارد گرد پیش نظر جو ماحول ہے پاکستان کا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے باہر عرب ممالک میں بھی بعض جگہ پر ایسے ہو رہا ہے، افریقہ کے ممالک میں بھی دیکھا اور سنا گیا ہے، تو کہ لوگ جو ہے نا مر جائیں تو اس کی وراثت برسوں برسوں مہینوں مہینوں نہیں تقسیم کرتے، اس کا حصہ جو ہے نا جس جس کو آنا ہوتا ہے نہیں دیتے، اور خاص کر لڑکیوں کو یا عورتوں کو تو بالکل ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کوشش کرو فوری طور پر وراثت کو تقسیم کرو، جس کا جو حصہ ہے اس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ خصوصاً عورتوں کا جو حصہ قرآن میں بہن کے طور پہ، بیٹی کے طور پر، ماں کے طور پہ، بیوی کے طور پہ جو حصہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے عورتوں کے، وہ سارے حصے ان کو دینے چاہیے۔ عورت کا جو حصہ قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق جس جس کی وراثت میں بنتا ہے وہ دے۔ اور جو سننے والے لوگ ہیں، ان میں جو لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی اور ان کے ہاں یہ بری رسم چل چکی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی بس ہم نے بچی کی شادی پر جی لاکھوں روپے لگا دیا تھا، بس دے دیا، باقی سارا تو بھائیوں کا ہے، اور بچیاں بھی خود نہیں لیتی، کہتی ہیں نہیں بس کہیں ہمارے بھائی بھی ہم سے ملنے چھوڑ دیں گے، ہم وراثت نہیں مانگتی، ڈرتی ہیں۔ خبردار، شریعت کے مسئلے میں مت ڈرو۔
شادی پر آپ نے لاکھوں روپے کیوں خرچ کیا؟ اور نہ خرچ کرتے نا آپ، اور خرچ کیا تو بچوں کی شادی پر بھی تو کرتے ہو، بیٹوں کی شادی پر کرتے ہو، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بچوں کا حق رکھا ہے وہاں لڑکیوں کو بھی حق رکھا ہے، جہاں مردوں کا حق رکھا ہے وہاں عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔ لہٰذا میں اس تفسیر قرآن کے اس دورہ شریف کے ذریعے اس آواز کو پورے ورلڈ پر پھیلانا چاہتا ہوں، اور پورے ورلڈ کو یہ میں مسلمانوں کے گمراہوں کو، مسلمانوں کے وڈیروں کو، مسلمانوں کے سرمایہ داروں کو، مسلمان کے گمراہ امیروں کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں جو غافل ہیں، اور مولوی بھی ان کو نہیں بتاتے، اور ان کے علاقے کے لوگ ڈر کر ان کے پیسے یا ان کے روب سے ڈر کر ان کو یہ حق مسئلہ نہیں بتاتے۔ میں ان کو سر عام بتا رہا ہوں، سنو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر تم نے قرآن پر عمل نہ کیا، تمہاری بچیوں کا تمہاری وراثت میں حق ہے، تمہاری بہنوں کا تمہاری وراثت میں حق ہے، تمہاری ماؤں کا تمہاری وراثت میں حق ہے، تمہاری عورتوں کا تمہاری وراثت میں حق ہے، اور تمہارے مردوں کا بھی اسی طرح تمہارے حق ہے۔ للرجال تو وللنساء، قرآن نے کہا مردوں کے لیے بھی حق ہے، عورتوں کے لیے بھی حق ہے، اور اس کے حق قرآن نے حصے مقرر کر دی ہیں، حصہ بندہ ہوا، نصیبا مفروضہ، حصے بندے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ لیکن اس پر ایک اہم بات تھی جو میں صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر شریف کے حوالے سے یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں عذر جمیل، کہ جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت اگر کوئی وراثت سے ہٹ کر غیر رشتہ دار لوگ، تقسیم کا ٹائم ہے، کوئی فقیر آ کے کھڑا ہو گیا، کوئی یتیم آ کے کھڑا ہو گیا، تو میت کے مال میں سے ایک تہائی میں سے وارثوں کو دینے کے بعد اگر جو بچ جائے اس میں سے ایک تہائی کم از کم، اس ایک تہائی میں سے وہ ان غریبوں مسکینوں کو بھی دو۔ تو اس موقع پر یہ بات کرتے ہیں کہ، اور وہاں کہا کیا لکھا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی بات کرو، ان کو جھڑکو نہیں کہ تم کہاں سے آگے، چلو نکلو، یہ تو صرف رشتہ داروں کی جگہ ہے نا، غریب بھیجے ہیں تو اللہ نے بھیجے ہیں، تو کیا کرنا ہے، یہ بات بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ اس میں عذر جمیل ہے کہ وعدہ حسنہ اور دعائے خیر سب داخل ہیں اس میں، اور اس آیت میں میت کے ترکہ سے غیر وارث رشتہ داروں، وارث نہیں ہے مگر رشتہ دار تو ہیں، ورثے میں حصہ نہیں بن رہا ان کا مگر رشتہ دار تو ہیں، مثلا ماموں کے بڑے بھائی، چچا کے بڑے بھائی، ٹھیک ہے نہیں، یا چچا کے چچا زاد بھائی، یا چچا زاد کے چچا زاد بھائی، ماموں کے ماموں زاد بھائی، اب کسی نے کس طرح رشتہ تو لگتا ہے۔ اب وہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر اگر آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کا حصہ نہیں بنتا مگر تمہارے رشتہ دار ہیں، کھڑے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھی بات کرو، دعائے خیر کرو، ان سے اچھی بات کرو۔ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف کہنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت، محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کرا کے کھانا پکایا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔ تو تیجا، سوئم، جس کو ہم سوئم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں یہ معمول ہے، وہ بھی اسی قرآن کی آیت سے سوئم اور تیجا ثابت ہوتا ہے کہ اسی آیت کا اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں پر صدقہ کیا جاتا ہے اور کلمے کا ختم کیا جاتا ہے، ختم قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور دعا یہ قول معروف ہے۔ اگر وہاں پر قول معروف کرنے کا حکم ہے کہ اچھی بات کرو، تو قرآن سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس موقع پر قرآن پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، تو
قرآن نے کہا قول معروف کرو، اچھی باتیں کرو. میت کے جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، میت کے جنازے کے بعد اس کو دفن کر کے آنے کے بعد پہلے دن دوسرے دن قول معروف کرو، اچھی باتیں کرو. تو یار مجھے بتاؤ قرآن سے اچھی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس لیے وہاں پر کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ قول معروف بھی، یا اللہ ہم وہی قول، اپنی باتیں کریں گے تو کوئی غلطی بول بیٹھیں گے، چلو اس موقع پر ہم قرآن خوانی کر لیتے ہیں تاکہ قول معروف پر بھی عمل ہو جائے اور خود قرآن بھی پڑھا جائے. اور اس میں بعد لوگوں کو بے جا اصرار ہو گیا ہے جو بزرگوں کے اس عمل کا ماخذ تو تلاش نہ کر سکے، باوجود یہ کہ اتنا صاف قرآن مجید میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دے دیا اور اس عمل خیر کو روکنے پر مصر ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ تیجا 10واں 40واں اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے یا نہیں. تو آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور اس کی تفسیر میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ کسی مسلک کی ترجمانی نہیں ہے، میں نے اللہ کے قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. سورہ النساء رکوع نمبر 2 تلاوت. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة